بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ و طالبات، پروفیسر ڈاکٹر حافظ محمد مشتاق آپ سے مخاطب ہے اور آپ سماعت کر رہے ہیں ڈاکٹر حافظ محمد مشتاق یوٹیوب چینل۔ وہ تمام کینڈیڈیٹس، طلبہ و طالبات جنہوں نے کئی دفعہ لیکچرشپ کے لیے اپلائی کیا، ریٹن ٹیسٹ میں کلیئر نہیں ہو سکے، یا اگر ریٹن ٹیسٹ میں کلیئر ہوئے تو انٹرویو میں آگے کوالیفائی نہ کر سکے اور ان کی سلیکشن نہیں ہو سکی، اور پھر وہ شکوک و شبہات کا شکار ہیں اور اس میں اپنی ناکامی کا مختلف جو اسباب وہ تلاش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو میں نے جو 2-3 سالوں میں مختلف بچوں کی تیاری کے دوران جو چیز میں نے نوٹ کی ہے وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، تاکہ نیکسٹ ٹائم یہ جو کمزوریاں ہیں اس کو دور کیا جائے، اور ان کو مد نظر رکھ کر آپ لیکچرشپ کے لیے کوئی بھی کسی بھی سبجیکٹ کے لیکچرر کی آپ تیاری کرنا چاہیں تو ان چیزوں کو مد نظر رکھ کر آپ اگر تیاری کریں گے تو آپ کی جو کامیابی ہے، آپ کی جو سکسیس ہے وہ انشاءاللہ یقینی ہوگی۔ جو میرے نالج اور میرے ایکسپیرینس کے مطابق سب سے پہلے جب بچے لیکچرشپ کی تیاری کا ارادہ کرتے ہیں، پروگرام بناتے ہیں، تو اس کے اندر یہ جو پہلی چیز ہے ڈٹرمینیشن، یعنی کیا وہ واقعی ہی لیکچرر سلیکٹ ہونا چاہتے ہیں، کیا واقعی ہی وہ اس فیلڈ کو چوز کرنا چاہتے ہیں اور اس فیلڈ میں جانا چاہتے ہیں، یہ کیا ان کا مکمل ارادہ ہے۔ کیونکہ موسٹلی کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی سیٹیں آئیں گی جب اناؤنسمنٹ ہوگی، اور پھر یہ پوچھا جاتا ہے کتنی سیٹیں آئیں گی۔ بھئی آپ نے ساری سیٹوں پہ کے لیے تو نہیں نا، آپ کو تو ایک سیٹ چاہیے، تو یہ آپ کا ارادہ متزلزل ہے۔ آپ نے ایک تہیہ کرنا ہے، بلکہ اگر جب سے آپ نے ایم اے کیا ہے تو تب سے آپ کا ارادہ ہونا چاہیے کہ میں نے اس فیلڈ میں جانا ہے، تو اس پوائنٹ آف ویو سے آپ اس کی تیاری کریں، اور آپ کا ارادہ پختہ ہونا چاہیے، غیر متزلزل ارادہ ہونا چاہیے۔ آپ کسی بھی ایک فیلڈ میں بھی جا کر، کسی شکل میں بھی، کسی موقع پر بھی آپ کا یہ ارادہ جو ہے وہ متزلزل نہ ہو۔ آپ نے ارادہ کر لیا کہ میں نے لیکچرر سلیکٹ ہونا ہے، اور اس کو پختہ ارادہ جب کر لیا تو انشاءاللہ آپ ہو جائیں گے۔ تو پہلے تو اپنے ارادے کو، کیونکہ بہت سارے پھر یہ پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ میں اپلائی کروں کہ نہ کروں، جب آپ کا یہی ابھی کنفرم نہیں کہ اپلائی کروں کہ نہ کروں، میں سلیکٹ ہو سکتا ہوں کہ نہیں ہو سکتا، یا ہو سکتی ہوں کہ نہیں ہو سکتی، تو آپ کا جب پہلے سے ہی کنفرم نہیں ہے تو پھر آپ کس بیس پہ تیاری کریں گے اور کیسے آگے نکلیں گے۔ پھر اس کے بعد یہ ہے کہ انتظار کیا جاتا ہے جب سیٹیں اناؤنس ہوں گی، اور اس کے بعد جو ہے وہ پھر تیاری شروع کریں گے، اور پھر بھاگیں گے جی، کتابیں مل جائیں، 2-4 گائیڈ بکس مل جائیں، اس میں سے دیکھ لیا، ایک گائیڈ بک میں کچھ اور بات ہو رہی ہے، دوسری میں کچھ اور بات ہو رہی ہے، جلدی سے پڑھ لیا، کہیں سے پھر نوٹس مل گئے اس کو دیکھ لیا۔ تو کبھی بھی اس طریقے سے جلد بازی میں تیاری نہیں ہوتی۔ تیاری بیسیکلی آپ کی وہی ہے جو آپ نے 16 سال کی اسٹڈی کی ہے، یہ بیسک آپ کی تیاری ہے۔ آپ کی بیس کیا ہے، آپ نے بکس کتنی پڑھی ہیں، آپ نے اسٹڈی اپنی خود کیا کی ہے، اور پھر اس کے لیے ڈیلی کتنا پڑھتے ہیں، کتنی آپ کی ڈیلی اسٹڈی روٹین ہے، یہ بہت زیادہ میٹر کرتی ہے۔ آپ کی لائبریری میں کیا بکس ہیں، آپ کتنا ٹائم پڑھنے کو دیتے ہیں، یہ یعنی آپ ایسے تو نہیں ہے نا کہ آپ بھاگتے چلتے پھرتے اور 1-2 بکس لے کر، گائیڈ بک لے کے آپ کہیں جی میری تیاری ہوگی۔ تو آپ نے جب کمپٹیشن کے لیے جانا ہے تو میں آپ کو ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ ایک بہت سمندر سے مقابلہ کرنا ہے لوگوں کے سمندر کے ساتھ، تو آپ کے پاس نالج کا بھی تو سمندر ہونا چاہیے۔ تو آپ ڈیلی روٹین بنائیں اپنی اسٹڈی کے حوالے سے، 1 گھنٹہ 2 گھنٹے جتنا بھی، اور اسٹڈی روم ہونا چاہیے آپ کا، بالکل آپ الگ بیٹھ کر اسٹڈی کریں، رٹا نہیں لگائیں، اسٹڈی کریں۔ اس کے اندر نوٹ بک آپ کے پاس ہو، اس کے اندر اہم پوائنٹ جو آپ کو محسوس ہوتے ہیں اس کو نوٹ کرتے جائیں، وہ آپ کو کبھی بھولیں گے نہیں، وہ آپ کے نوٹس بھی بنیں گے، آپ کی تیاری بھی ہوگی۔ اور اتھینٹک بکس جو ہے وہ پڑھیں، تو اپنی اسٹڈی کو آپ ڈیلی بیس پہ آپ رکھیں۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ نالج جو ہے وہ اس میں اتھینٹسٹی ہونی چاہیے، اتھینٹیکل نالج ہونا چاہیے۔ یہ صرف گائیڈ بکس پڑھنے سے تیاری کبھی نہیں ہوگی، یہ بات آپ کو ذہن نشین رکھیں۔ بہت سارے بچے کہتے ہیں اس کا جواب میں نے یہ پڑھا تھا، یہ میں لکھایا تھا، وہ غلط ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو ایک گائیڈ بک پڑھی اس میں کچھ اور تھا، دوسری پڑھی کچھ اور تھا۔ وہ ایک گائیڈ بک لکھنے والا جو ہوتا ہے وہ 2-3 سامنے رکھ کر لکھ لیتے ہیں،
تو آپ اوریجنل بکس پڑھیں، آپ سلیبس کی بکس پڑھیں، آپ ہسٹری میں جو اوریجنل بکس ہیں وہ پڑھیں، آپ اصول تفسیر پہ جو اوریجنل بکس ہیں وہ پڑھیں، مختلف جو محدثین ہیں، مفسرین ہیں، مورخین ہیں، ان کا پوائنٹ آف ویو کیا ہے. تو اس لیے آپ کا نالج جو ہے وہ اتھینٹیکل ہونا چاہیے. آپ کو جب کسی نے پیپر بنانا ہے تو پیپر یہ اس میں گائیڈ بکس میں سے نہیں بنایا جاتا، وہ پیپر تو ظاہر ہے اوریجنل بک سے بنایا جاتا ہے. تو لہٰذا آپ نالج بھی حاصل کریں، مگر اس کے ساتھ ساتھ وہ نالج جو ہے وہ اتھینٹیکل ہونا چاہیے. اور اس کے ساتھ پھر آپ اگر مزید اس کے اندر کامیابی چاہتے ہیں تو پراپر گائیڈنس بھی لیں. اور پراپر گائیڈنس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی ایسے گائیڈر سے رہنمائی لیں جو اس فیلڈ سے ریلیٹڈ ہو. آج کل بہت سارے گائیڈر آپ کو یوٹیوب میں ملتے ہیں، اس کے علاوہ بھی ملتے ہیں، اور